حضرت آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے فاؤنڈر ممبر ہیں. بہت سارے مسائل بلکہ تمام مسائل جو ہندوستانی مسلمانوں کے ہیں ان کا تعلق اکثر مسلم پرسنل لا بورڈ سے ہے. ابھی حکومت نے طلاق بل پاس کیا, مسلم پرسنل لا بورڈ نے بہت سارے پروگرامز کیے, لیکن میرے خیال سے ان کی پالیسی ناکام ہوگی مسلم پرسنل لا بورڈ کی. تو ایک تو سوال یہ ہے, چلیے حکومت نے زبردستی بل پاس کر دیا, لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے ہندوستان کے اندر تقریباً 80% لوگ ایسے ہیں جو طلاق کے بارے میں بالکل نہیں جانتے. تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس اویئرنیس پر کیا کام کیا ہے اب تک؟ ماشاءاللہ اتنا اویئرنیس کا کام کیا ہے کہ جو ہے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے. یعنی کشمیر سے کنیا کماری تک اور منی پور سے کیرلا تک میں خود اس کا شاہد ہوں کہ بالخصوص طلاق کے بابت اور خلا کے بابت اویئرنیس گراس روٹ تک انہوں نے مہم کے طور پر چلایا ہے. ایک تو عامت الناس میں اور خاص طور سے خواتین میں سینکڑوں نہیں ہزاروں جلسے وہ اس بیداری کے نظر کیے ہیں. اور اس کے علاوہ جو دانشور طبقہ ہے اس میں بھی جو ایڈوکیٹس کا طبقہ ہے وہاں تفہیم شریعت کے اجلاس سینکڑوں نہیں ہزاروں کیے گئے. اب مسئلہ آ جاتا ہے لوگوں کے نالج کا, اور اس کے نالج کا ذریعہ واحد جو ہے وہ میڈیا ہے. تو میڈیا میں یہ ساری چیزیں آتی نہیں ہیں. آتی وہ ہیں جو منفی ہیں, آتی وہ ہیں جو تنقید کے قابل ہوں, تعریف کے قابل, تحسین کے قابل. ایسی کوئی چیز چاہے مسلم پرسنل لا بورڈ ہو, چاہے اور تنظیمات و تحریکات و NGOs ہوں جو مثبت انداز سے پازیٹو طور پر ملک کے لیے, اہل ملک کے لیے, بالخصوص ملت اسلامیہ کے لیے ان کی کارگزاریاں ہیں, وہ میڈیا میں آتی نہیں ہیں. اس لیے آپ کا کہنا یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ ہو یا دیگر تنظیمات ان سے ان کو شکایت ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, جبکہ 100% کر رہے ہیں. 100% سے آگے کا بھی اگر کوئی نمبر ہو سکتا ہو, بالخصوص آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ سارے کام انجام دیے ہیں اور کر رہے ہیں. حضرت ایک سوال آپ سے, حضرت بار بار آپ کا خانقاہ رے پور میں آنا ہوتا ہے. خانقاہ رے پور کے اکابرین سے آپ کے گہرے تعلقات ہیں. حضرت مولانا علی ندوی جو آپ کے پیر ہوا کرتے ہیں, ان کا خانقاہ رے پور سے گہرا تعلق تھا. تو تھوڑا سا کچھ خانقاہ رے پور کے بارے میں بتائیے. بلا تمہید مختصراً عرض کرتا ہوں کہ بہت پہلے کی بات ہے. حضرت مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی علی میاں نور اللہ مرقدہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں یہاں حاضری ہوئی ہے, اور اس کے بعد میں مسلسل یہاں حاضری ہوئی ہے, اور آج بھی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے. اس خانقاہ کے تعلق سے ہم کیا عرض کریں, چھوٹی منہ بڑی بات ہو جائے گی. اپنے وقت کی جتنی بڑی بڑی شخصیات تھیں, صوفیاء کرام کی, اولیاء اللہ کی, اتقیاء کی, ازکیاء کی, اصفیاء کی, سب کے سب یہاں کی حاضری کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے اور باعث برکت سمجھتے تھے, اور اپنی اصلاح کے لیے, اپنی تربیت کے لیے, اپنے تزکیہ کے لیے یہاں کی حاضری کو وہ ذریعہ وسیلہ سمجھتے تھے. اس سے بڑھ کر کیا عرض کیا جا سکتا ہے. یہ وہ مرکز ہے جس میں تعلیم کا بھی بندوبست ہے, اور تربیت کا بھی نظام ہے, اور تزکیہ کا بھی معمول ہے. بحمدللہ حضرت رائے پوری شاہ عبد الرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ سے لے کر چھوٹے حضرت رائے پوری حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اس کے من بعد آج تک وہ سلسلہ بے عینی ہی باقی ہے, جس کو ہم تصوف کہتے ہیں, تزکیہ کہتے ہیں, اور تقویٰ کہتے ہیں. مختلف تلبیسات سے بچ کر, التباسات سے بچ کر, اور غیر شرعی تمام حرکات اور سکنات سے بچ کر, خالصتاً جس کو ہم خانقاہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں وہ امور انجام پاتے ہیں اور سالکین تشریف لاتے ہیں, اور ان کا سلوک شریعت کے مطابق چلتا ہے. یہاں تک کہ
ان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، للہیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ معاشرے کے ایک اچھے فرد بنتے ہیں اور سوسائٹی کے ایک اچھے شہری بنتے ہیں. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ خانقاہ جو ہے وہ ایک کارگاہ ہے جہاں نفس امارہ، نفس لوامہ بنتا ہے اور نفس مطمئنہ بنتا ہے. بحمد اللہ اس کا یہ امتیاز بحال ہی ہے، اور ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ قیامت تک یہ سرزمین اسی منہج پر رواں دواں رہے گی جو اس کے بانیان، اس کے مؤسسین نے اپنی حیات طیبہ میں سوچا تھا اور اس کی پیش بندیاں انہوں نے کی تھیں. اللہ رب العزت تمام آنے والوں کا سلوک یہاں طے فرمائے اور وہ صوفی باصفا بن سکیں. حضرت ایک سوال اور مختصر طور پر آپ مجھے امید ہے کہ مختصر اس کا جواب دیں گے. حضرت مولانا علی ندوی نے حیات الصحابہ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ پچھلی کچھ صدیوں میں لوگوں کا رجحان اپنے کچھ شخصیات کی طرف ہوا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں نے حضرات صحابہ کی سیرت کو کم اپنایا ہے اور اس طرف کم توجہ کی ہے. تو تھوڑا سا اس پر بھی کچھ بتائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ شخصیات کی طرف توجہ کرنا تو مطلوب ہے، لیکن وہ شخصیات ہوں انبیاء کرام اور مرسلین، لیکن ان کی نبوت اور رسالت اپنے وقت پر رہی. آخر میں آخری نبی، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی ذات کی طرف رجوع تو برحق ہے. الحب للہ ولرسولہ، اور اللہ کی نسبت پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو شخصیات رہیں ان کی طرف بھی رجوع برحق ہے. صحابہ کرام ما انا علیہ واصحابی، ہم توجہ کریں گے خلفاء راشدین کی طرف اور ان عشر مبشرہ کی طرف جن کو بشارت اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں دے دی. پھر ایسے ہی تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ہمارے سلف صالحین ہیں. بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ شخصیات متشرع تھیں، ان کی زندگی میں تقویٰ تھا، ان کے نفوس کا تزکیہ تھا، ان کے خلوق کا تصفیہ تھا. یہ تو جو ہے برحق ہیں. ہاں، اگر اس معیار کسوٹی پر اگر کوئی شخصیت نہیں ہے، اس کی طرف اگر التفات ہے تو جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم آپ کیا عرض کریں گے، بے ادبی ہو جائے گی، بے حرمتی ہو جائے گی. وہیں سے انحراف ہوا، وہیں سے غلو ہوا اور پھر جو ہے رخ بدل گیا. آپ بہت ساری تصنیفات آپ کی ہیں، آپ کا تعلق لٹریچر سے ہے، تھوڑا سا اپنی تصنیفات کا تعارف کرائیے کچھ. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ حدیث کے تحت تحدیث بِنِعْمَت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ورنہ جو ہے اپنی بابت تاریخی کلمات نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، ناظرین دیکھ رہے ہیں، یا اگر جو ہے کوئی سن رہے ہوں تو سن رہے ہیں. لیکن تحدیث بِنِعْمَت کے طور پر عرض کرتے ہیں کہ چونکہ ہماری مکمل تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ہوئی، اس کا ایک امتیاز ہے. عربی میں تصنیفات اور تراجم اور اردو میں تصنیفات اور تالیفات اور تراجم جو ہے یہ اللہ نے حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو یہ سلسلہ تو ذہب چلا ہے، اور قریب مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی کے نام نامی اس میں گرامی سر فہرست ہے. تو ان تمام کا وظیفہ حیات تصنیف و تالیف رہا، جس کی مثال آج بھی کوئی دیکھنا چاہیں اعظم گڑھ چلے جائیں، دارالمصنفین، سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہر سبجیکٹ پر، اور یہاں ندوے چلے جائیں مجلس تحقیقات و نشریات اسلام میں سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہر سبجیکٹ پر ندویوں کی آپ پائیں گے. تو بس اسی کا ایک ادنا یہ خادم ہے. تقریباً سارے ہی سبجیکٹ پر ہماری کتابیں مطبوعہ ہیں. تو بس اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو اس کی توفیق بخشی ہے. آپ دعا فرمائیں کہ جب تک حیات باقی رہے ہر جہت سے، ہر سو سے اللہ تعالی ملت اسلامیہ ہندیہ کی بالخصوص اور عالمی سطح پر امت محمدیہ کی بالعموم خدمت گزاری کی، اور اس سے ایک ورے عالم انسانی کی بھی جو ہم خدمت بجا لا سکتے ہوں، تحریر سے اور تقریر سے
اور جو ہے اپنے زندگی کے کردار و عمل سے اللہ تعالی ہمیں توفیقات ارزانی فرمائے. ناظرین ہم شکر گزار ہیں آپ کے. میں ہوں فتح محمد. یہ تھے میرے ساتھ حضرت مولانا سید مصطفیٰ رفاعی ندوی صاحب. اسی طرح میرے ساتھ ہیں خان قرے پور کے جناب قاری عاطف صاحب, قاری مسروف صاحب. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے.